گھر میں بے سکونی اور لڑائی کی جو مین اور جو پہلی وجہ ہے وہ بالخصوص میں والدین کے لیے عرض کروں گا کہ گھر میں دینی ماحول کو اپنائیں۔ جس گھر میں دین نہیں اس گھر میں سکون نہیں، جس گھر میں دین ہے اس گھر میں سکون ہے۔ آپ دوڑ لگا لیں اور جتنا مرضی آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو گھر دینی تربیت سے خالی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم انہیں مختلف چیزیں بتاتے ہیں کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، آیت کریمہ کی تلاوت کروائیں، یا گھر میں یہ پڑھائی کریں، یہ پڑھائی کریں۔ تو آپ جانتے ہیں یہ پڑھائی ہم کیوں بتاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں جو بے چینی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے گھر میں دین نہیں ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ تو پہلی جو چیز ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، اس کی جو پہلی اور اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب مبین ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام ہو، اور حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی تعلیم ہو۔ اس میں جو دوسری چیز ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب اولاد کا رشتہ کریں تو بیٹے سے یا بیٹی سے پوچھ کے کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، بڑا پیسہ کمایا ہے، تو وہ بچوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے یہ سب میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو میں محنت کر رہا ہوں، یہ جو مزدوری کر رہا ہوں، یا یہ جو پیسے میں کما رہا ہوں، یہ میرے لیے نہیں، یہ تو بچوں کے لیے ہے۔ یہ فیکٹری میں نے بنائی ہے، یہ بچوں کے لیے ہے۔ یہ گھر میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جو پیسے ہیں میرے پاس یہ بچوں کے لیے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے بیٹا میں کس کے لیے مشکلات کاٹ رہا ہوں؟ تمہارے لیے۔ جب بچوں کی خوشی کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ یہ کوٹھیاں بھی بچوں کے لیے ہیں، یہ فیکٹریاں بھی بچوں کے لیے ہیں، اور یہ پیسے بھی بچوں کے لیے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کا اہم موڑ آتا ہے رشتے کرنے کا، شادی کرنے کا، پھر کہتے ہیں نہیں میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، میری ماسی ناراض ہو جائے گی، میری پھپھو ناراض ہو جائے گی، میری تائی ناراض ہو جائے گی اگر میں نے آپ کا رشتہ اس طرف نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہاں بچے کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں، بس اس وقت اہمیت ہے کہ جب آپ کما رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تب بچوں کی خوشیاں آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی خوشی ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ اس سے پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کی آپس میں چونکہ وہ ایک دوسرے کو دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور آپ زبردستی اپنی رشتہ داریوں کو بچانے کے لیے آپ شادی کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں یا بیٹے کا، ان سے ان کی رائے لے لیں، ان سے پوچھ لیں کہ میں آپ کا رشتہ یہاں پہ طے کروں کہ نہ کروں۔ اور اس میں جو تیسری جو اس میں بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک دینی تعلیم پر عمل ہو۔ جو مرد ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں عمل ہو۔ میں چاہے کئی گھنٹوں تقریر کروں تو ممکن ہے وہ اثر نہ ہو جو میرے عمل سے لوگوں کے اوپر اثر ہوگا اگر وہ میرے عمل کو دیکھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قرآن مجید حضور علیہ السلام کی ذات پہ نازل ہوا ہے، لیکن اسلام جس قدر تیزی سے پھیلا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ حضور علیہ السلام کی عملی مبارک زندگی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ویسے عمل کر کے دکھایا۔ گھر میں بہو جی کو بڑا غصہ ہوتا ہے جناب، وہ ہر وقت بغیر اونچی آواز کے بول نہیں سکتے، پھر بیوی سے کہتے ہیں تم نے اونچا نہیں بولنا، بچوں سے کہتے ہیں تم نے اونچا نہیں بولنا۔ ماں باپ جو ہیں یہ انسان کی زندگی کا نمونہ ہے۔ اگر باپ دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہے تو اس کے بیٹے سیکھیں گے کہ ہم نے بات جب بھی کرنی ہے دھیمے لہجے میں کرنی ہے۔ ماں اگر آہستہ گفتگو کر رہی ہے تو بیٹیاں سیکھ رہی ہیں کہ ہم نے جب بھی گفتگو کرنی ہے آہستہ گفتگو کرنی ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر
باقاعدہ ایک جمعہ یہاں پہ پڑھا چکا ہوں کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، وقولوا للناس حسنا کے اوپر، کہ جب گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔ اور پھر میں نے وہ حضور علیہ السلام کا ایک عمل بیان کیا تھا کہ حضور ہمیشہ آہستہ آواز میں گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے۔ جب آپ خود شور کرتے تو اس سے پھر بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ جب ہم مدارس میں پڑھتے تھے، ہمارے دور میں مدارس کا جو ایک تربیتی جو نظام تھا، کسی لڑکے کو کلاس میں اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی طالب علم نے بلند آواز سے بات کی ہے تو اسے مدرسے سے خارج کر دیا جاتا تھا، مدرسے سے نکال دیا جاتا تھا کہ آہستہ آواز میں گفتگو کریں۔ اور ہم جب کبھی علماء کے گھروں میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ان کی اولادوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو یقین کریں اتنا اطمینان ملتا ہے، سبھی آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی آہستہ اور وہ خود بھی آہستہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اونچا بولنا اور شور کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ تو اس لیے عملی طور پہ اپنے گھر میں جو آپ نے دین اسلام پڑھا ہوا ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، پھر آپ کا گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ قوت برداشت ہے، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ یہاں قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکی بھی وہی ہو، نیکی کا صلہ اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہو اور برائی کا نتیجہ بھی وہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بڑا عظیم قول ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے کانٹا پھینکے تو آپ اس کے سامنے کانٹا نہ پھینکیں، پھول پھینکیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے اس کے سامنے کانٹا پھینکا اور دنیا نے یہی ایک رواج بنا لیا کہ جو میرے سامنے کانٹا پھینک رہا ہے میں نے بھی اس کے سامنے کانٹے ہی پھینکنے ہیں، فرمایا پھر تو ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، اور پھر جب ساری زمین کانٹوں سے بھری ہوئی ہے تو پھر آپ کہاں سے گزریں گے؟ آپ ان کانٹوں سے کیسے گزریں گے؟ جو لوگ آپ کے سامنے کانٹے بچھا رہے ہیں آپ ان کے سامنے پھول بچھائیں۔